وزن زیادہ بڑھنے لگے تو چکوترا استعمال کرو، چند دنوں میں وزن میں خاطر خواہ کمی واقع ہو جائے گی۔ انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے زکام فوری ختم ہو جاتا ہے۔ روزانہ کچی ادرک کھانے سے بڑھتی عمر رک جاتی ہے، چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے۔ الائچی والا دودھ پینے سے سستی نہیں آئے گی، پودینے والی چٹنی کھانے سے تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ کام کے دوران سر میں درد ہونے لگے تو کالا نمک چاٹ لیا کرو۔ اگر عورت کو قابو کرنا چاہتے ہیں تو عورت کی تعریف کرنا مت بھولیں۔ 4 چیزیں خوش قسمتی کی نشانی ہیں: اچھا پڑوسی، عمدہ سواری، وسیع رہائش اور نیک بیوی۔ ماہر نفسیات کے مطابق مسکراتی عورت مرد کے ڈپریشن کا بہترین علاج ہے۔ صبح نہار منہ اور رات کو سوتے وقت ایک چٹکی کلونجی پانی کے ساتھ لیں، معدے کی جلن کا خاتمہ ہو جائے گا۔ روزانہ دہی میں سرکہ ملا کر چہرہ دھونا چاہیے، اس سے چہرے پر چمک آئے گی۔ اولاد کی شادیاں جلدی کرو، کیونکہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو حلال نہ ملے تو وہ حرام کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر دونوں کانوں پر انگلی ڈال کر رکھنے سے دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ سفید تل کا سفوف بھینس کے دودھ میں ملا کر چہرے پر لگانے سے چھائیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ صبح نہار منہ نیم گرم پانی سے آپ کی قوت مدافعت بڑھتی ہے اور جلد چمکدار ہو جاتی ہے۔ دوپہر کو پیاز کے بغیر کھانا مت کھاؤ، ہلدی زخموں کو ٹھیک کرتی ہے۔ جوڑوں کے درد کے لیے مرغی کے پنجوں کا سوپ پینا چاہیے۔ جسم سے بدبو نہیں جاتی تو پانی کے اندر عرق گلاب شامل کر کے نہا لو۔ اپنی بیوی کے سامنے 11 منٹ بیٹھیں، آپ محسوس کریں گے کہ آپ دنیا کے بیکار ترین انسان ہیں۔ چنبیلی کے پتے پانی میں ابال کر غرارے کرنے سے دانتوں کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ چہرے پر اگر ٹماٹر کا رس لگایا جائے تو چہرہ پھول کی طرح نکھر جاتا ہے۔ چھوٹے بچے کو اگر کھانسی ہے تو اسے چھوٹی الائچی پیس کر کھلا دیں، کھانسی ختم ہو جائے گی۔ رات سوتے وقت دودھ میں روغن بادام ڈال کر پینے سے قبض ختم ہو جاتی ہے۔ زعفران ہاضمہ ٹھیک کر کے بھوک کو بڑھاتا ہے۔ دوسروں کی استعمال شدہ کنگھی یا کنگھا استعمال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو شہد کی مکھی کاٹ لے تو فوری متاثرہ جگہ پر نمک کا لیپ کر دیں، اس سے درد میں کمی ہوگی اور سوجن بھی نہیں ہوگی۔ ایک اچھے دوست کے ساتھ 11 منٹ بیٹھیں، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی جنت ہے۔ یاد رکھیں، اگر دودھ پلانے والی ماں غلط خوراک کھائے گی تو اس کے بچے کو اس کا اثر ہوگا، جو بچے کی بیماری کا باعث بن سکتا ہے۔ نہانے سے قبل بالوں میں تیل مسل دیا کریں، اس سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ اجوا کھجور کینسر کے مرض سے نجات دلاتی ہے اور دماغی صحت کو بہتر بناتی ہے۔ خواتین کے لیے گڑ خاص طور پر فائدہ مند ہے۔ روز تھوڑی مقدار میں اگر گڑ کھایا جائے تو اس سے ماہواری کے درد کے دوران سر کا درد اور پیٹ کے درد سے نجات ملتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ جس شخص کو شوگر ہو اس کو اونٹنی کا دودھ پلاتے رہیں، شوگر دور ہو جائے گی۔ پیاز، پھول گوبھی اور آلو معدے کے کینسر سے بچانے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ رزق اور موت کا خوف نہ کرنا، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ نہ کوئی رزق چھین سکتا ہے، نہ موت دے سکتا ہے سوائے اللہ کے۔ بچوں کے سامنے بازاری اشیاء مت کھائیں، بچہ آپ کو دیکھ کر ہی بازاری اشیاء کھانے کی ضد کرتا ہے، بچوں کو ضدی مت بنائیں۔ انسان کی چھینک چیتے کی رفتار سے بھی تیز ہوتی ہے،
اس کو روکنا نہیں چاہیے ورنہ بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جس گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے ہوں وہ گھر کے تمام افراد یا پھر کوئی ایک فرد 90 بار ہر نماز کے بعد یہ پڑھے، یا اللہ، یا عظیم، یا ودود، گھریلو ناچاکیاں ختم ہو جائیں گی اور سب پیار سے رہنے لگیں گے۔ گرمیوں میں پانی زیادہ استعمال کرنے سے جسم میں نمکیات کی کمی نہیں ہوتی۔ صبح جاگنے میں جلدی کیا کرو، آپ کے بدن کی طاقت قائم رہے گی۔ سوتے وقت الٹا کبھی مت سوئیں، نہیں تو یادداشت کمزور ہو جائے گی۔ کیکر کی لکڑی کی مسواک کرنے سے دانت سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اگر پیشاب کرتے وقت جلن محسوس ہو تو پیشاب کرنے سے پہلے تھوڑا ٹھنڈا پانی پی لیا کریں۔ آنکھوں کے مرض کی شکایت ہو تو مچھلی کھانا آنکھوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ جو عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ اجوائن کو یخنی میں ڈال کر استعمال کریں، دودھ کی مقدار بڑھے گی اور بچے کا پیٹ بھی ٹھیک رہے گا۔ ناک میں کیڑا وغیرہ چلا جائے تو انگلی پر عرق گلاب لگا کر ناک میں ڈال دیجئے، کیڑا نکل آئے گا۔ بچوں کو اخروٹ کے مغز رات کو سوتے وقت کھلائیں، پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ جو دودھ گرم کر کے پیتا ہے اس کی ہڈیاں اونٹ سے بھی مضبوط ہوں گی۔ جو الائچی والا دودھ پیتا ہے اس کی موت لا علاج مرض سے نہیں ہوگی۔ جو ہلدی والا دودھ پیتا ہے اس پر سانپ اور بچھو کا زہر اثر نہیں کرے گا۔ جو بھینس کا کچا دودھ پیتا ہے اسے کبھی کمر درد کی شکایت نہیں ہوگی۔ جو دودھ میں سونف ڈال کر پیتا ہے اس کی عقل اسے کبھی دھوکہ نہیں دے گی۔ جو دودھ میں السی کا دانہ ڈال کر پیتا ہے اس کی نظر الو سے بھی تیز ہوگی۔ جس گھر میں صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھا جاتا ہو وہاں رزق کی کمی ہونے لگتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ کھیرا استعمال کرنے سے چھاتی کا کینسر نہیں ہوتا۔ بازاری خوشبودار تیل کی بجائے ناریل یا سرسوں کا خالص تیل استعمال کریں۔